اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ آیات نمبر 23 سے لے کے ہم آیات نمبر 25 تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ نساء کی۔ اور آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر ہمارا چوتھا پارہ کمپلیٹ ہوگا اور پانچواں پارہ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس رکوع کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آیات نمبر 23 نکالیں۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ یہاں پہ وہ رشتے اس آیت کے اندر بتائے جائیں گے جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و بناتکم کا مطلب ہے اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، اماں کا مطلب ہے تمہاری پھوپھیاں، اماتکم، کم کا مطلب سب کے ساتھ جو کم لگا ہوا اس کا مطلب ہے تمہاری، ٹھیک ہے، تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خلائیں، و بنات الاخ اور بیٹیاں، و بناتو کا مطلب ہے اور بیٹیاں، اخی کا مطلب ہے بھائیوں کی، اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھی حرام ہیں، و بناتو اور بیٹیاں الاختی بہنوں کی یعنی بہنوں کی بیٹیاں بانجیاں یہ بھی حرام ہیں، و امہاتکم اور مائیں تمہاری اللاتی جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تم کو، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعۃ رضاعت سے دودھ شریک، ٹھیک ہے، دودھ شریک جو بہنیں ہیں رضائی بہنیں ہیں جو وہ بھی حرام ہیں، و امہاتو اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں جو ہیں وہ بھی تمہارے اوپر، ساس بھی تمہاری اوپر حرام ہے، وربائبکم کا مطلب ہے اور اولاد جو تمہاری عورتوں سے ہو، اللاتی جو فی حجورکم تمہاری گود کے اندر ہے، جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں بھی جنہیں تم پرورش کرتے ہو یعنی حرام ہے، وربائکم یعنی پرورش کرتے ہو، اللاتی جو فی حجورکم تمہاری گود کے اندر ہے یعنی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی بیویوں میں سے، اللاتی جو دخل تم صحبت کی تم نے بہنہ ان سے، تم نے صحبت کی یعنی ان سے، فَإِن پس اگر لم تکونو نہیں کی تم نے دخل تم صحبت، اگر تم نے ان سے صحبت اختیار نہیں کی، رشتہ نہیں اختیار کیا بہنہ ان سے، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تمہارے اوپر، وحلائل اور حلال ہیں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین جو من اصلابکم تمہارے صلب سے ہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی یعنی وہ بھی حرام ہیں، وحلائل یعنی جن کی تم پرورش کرتے ہو نا یعنی صلبی بیٹوں کی عورتیں وہ بھی حرام ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم اکٹھا کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما قد سلف جو پہلے ہو چکا یعنی دو بہنوں کی تو کو ایک نکاح میں رکھنا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ والمحصنات اور شوہر والی عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہے، والمحصنات اور شوہر والی عورتیں من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما ملکت جس کے مالک ہو جائیں، الا کا مطلب ہے مگر، ما جو، ملکت کا مطلب ہے مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ یعنی اس سے مراد کنیزیں یا لونڈیاں یا غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتابہ کا مطلب ہے لکھ دیا ہے اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، وہ احلہ اور حلال کیا، احلہ کا مطلب ہے اور حلال کیا، لکم تمہارے واسطے، ماں جو وراء اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، ماں وراء جو اس کے علاوہ عورتیں وہ حلال ہیں، ذالکم تمہارے لیے، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے بدلے میں، محسنین قید میں رکھنے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، فمستمتعتم پس فائدہ اٹھایا تم نے، فمستمتعتم پس فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس سے، منہن ان میں سے، فآتوہن پس دو ان کو اجورہن ان کے مہر، فریضتاً جو مقرر ہیں یعنی جو مہر مقرر ہیں ان کو دو، ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تمہارے اوپر،
فیما اس چیز کے بارے میں ترازی تم جو تم رضامند ہو تم بھی اس کے ساتھ، من بعدی اس کے بعد الفریضۃ مقرر کرنے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، ومن لم اور جو لم یستطیع نہ رکھیں، منکم تم میں سے جو نہ رکھیں طاقت تم میں سے، طولاً مقدور یعنی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، مقدور نہ رکھیں، یہاں کیا کہ وہ نکاح کریں، المحصنات بیویوں سے، المؤمنات ایمان والی مومن، فمن پس جو کوئی ما ملکت مالک ہوں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، من فتیاتکم لونڈیاں تمہاری، فتیاتکم کا مطلب ہے لونڈیاں تمہاری، المؤمنات ایمان والی، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، بعضکم تم میں سے بعض، من بعض بعض سے ہیں، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، فانکحوہن پس نکاح کرو ان سے، فانکحو کا مطلب ہے نکاح کرو، ہنہ کا مطلب ہے ان سے، باذن حکم سے، اہلہن اپنے مالکوں کے ان کے مالکوں کے حکم سے ان سے نکاح کرو، وآتوہن اور ان کو دو، وآتوہن کا مطلب ہے اور ان کو دو، اجورہن ان کا مقرر کیا ہو یعنی ان کا مہر، بالمعروف اچھی طرح، محصنات قید میں رکھی ہوئی، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اور نہ پکڑنے والی، اخدان چوری چھپے یعنی کوئی ارتکاب کرنے والی نہ ہو، گناہ کرنے والی، بدکاری کرنے والی نہ ہو، فَإِذَا پس جب احسنّ نکاح میں آ جائیں، فَإِن پس اگر آتے ہی نہ کریں یعنی نکاح میں آنے کے بعد اگر کریں، بفاحشۃ کوئی بے حیائی، فعلیہن پس ان کے اوپر نصف آدھا ہے یعنی آدھا ہے ان کے اوپر، نصف ما جو علی المحصناتی جو شوہر والی عورتوں کے اوپر یا پاک عورتوں کے اوپر، من العذاب عذاب میں سے، ذالک یہ، لمن اس شخص کے واسطے، خشیہ ڈرے، العنت بدکاری سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیرن یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفورن بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی میں سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کرو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرطے کہ عفیف ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ پردہ در پردہ دوستی کریں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ان کو آدھی دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تھا نا نصف سزا، جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ان کو آدھی دی جائے گی۔ یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے اس شخص کو جسے خود گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح آئے گی۔ تھوڑا سا رکوع آج کا جو تھا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب بار بار ویڈیو سنیں گے تو آپ کو لفظی ترجمہ جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔